بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے اسباق میں ایک اہم سبق ہے۔ جب ہم تجوید کے قواعد کے خلاف قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں لحن۔ لحن کے معنی ایک تو ہے لہجے کے، اور لحن کے ایک معنی ہے غلطی کرنا۔ اصطلاح میں لحن کہتے ہیں، قراء کی اصطلاح میں، قرآن کریم کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا۔ آپ نے جو تجوید کے قواعد پڑھے ہیں، صفات کے اعتبار سے، مخارج کے اعتبار سے، ان کے خلاف جب ہم پڑھیں گے، وقف کے خلاف، جو وقف کا جو اصول ہے اس کے خلاف ہم جب پڑھیں گے تو کہیں گے لحن۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لحن کی دو قسمیں فرمائی ہیں، نمبر ایک لحن جلی اور نمبر دو لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں ایک بڑی غلطی کو، اور لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو۔ کتابوں میں عموماً لحن جلی کی جو صورتیں لکھی ہیں، نمبر ایک ابدال حرف بالحرف۔ ایک حرف کی جگہ آپ نے دوسرا حرف پڑھا، جیسے قرآن کریم میں ہے الحمد، حا کی جگہ آپ نے پڑھا الحمد، حا کی جگہ ہا پڑھا۔ اسی طریقے سے ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت آپ نے پڑھی۔ قرآن کریم میں انعمت ہے، آپ نے اس کو پڑھا انعمت، اور کوئی حرف ساکن ہے اس کو آپ نے متحرک پڑھا، جیسے قرآن پاک میں ہے جعلنا، آپ نے اس کو پڑھا جعلنا۔ اسی طریقے سے کوئی حرف متحرک ہے اس کو آپ نے ساکن پڑھ لیا، جیسے ہے الذی جمع، جمع، اس کو آپ نے پڑھا جمع۔ اسی طریقے سے کوئی حرف مشدد ہے اس کو آپ نے مخفف پڑھ لیا، جیسے کذب یا صدق، اس کو آپ نے پڑھا کذب اور صدق پڑھا۔ اسی طریقے سے لحن جلی کی اور ایک صورت ہے، کسی حرف کو آپ نے بڑھا دیا، جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ، تو آپ نے حرکت کو کھینچنا شروع کر دیا، الحمد، دو کی جگہ آپ نے پڑھا الحمد للہ، ہی کی جگہ آپ نے پڑھا ہی، یہاں پر آپ نے زیادتی کی ہے، الحمد للہ کی جگہ الحمد للہ آپ نے کھینچا۔ اسی طریقے سے جہاں پر کسی جگہ پر آپ کو جہاں کھینچنا تھا وہاں آپ نے کھینچا نہیں، جیسے لم یلد ولم یولد، یو کو ولم یولد پڑھا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں لحن جلی کی۔ ان جگہوں پر یا ان مقامات پر غلطی کرنے سے لحن جلی کرا دیا جائے گا۔ اسی لیے جب ہم لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ابتدا ہی میں کہا جاتا ہے زبر زیر پیش والے حرف کو ہرگز نہ کھینچیں۔ اسی طریقے سے جہاں مد کرنے کی جگہ ہے وہاں مد کرنے کو لازم قرار دیا جاتا ہے، تاکہ ان بڑی بڑی غلطیوں سے بچا جائے۔ اس میں سے کچھ غلطیاں تو ایسی ہیں جس سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، اور معنی فاسد ہونے کے بعد اس کا اثر آپ کی نمازوں پر بھی پڑتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہوئے لحن جلی کی، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھا، ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھی، مشدد کی جگہ آپ نے مخفف پڑھا، یا مخفف مطلب متحرک کو آپ نے مشدد پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے ساکن کو آپ نے متحرک یا متحرک حرف کو آپ نے ساکن پڑھ لیا، کسی حرف کو آپ نے گھٹا دیا یا کسی حرف کو آپ نے بڑھا دیا۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جو لحن جلی کی ہے، اور لحن جلی کا حکم قرآن پاک کے اندر
قرآن پاک کے متعلق علماء کا یہ ہے کہ لحن جلی سے قرآن پاک سننا اور پڑھنا دونوں حرام ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی کے ضمن میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لحن کی دوسری قسم لحن خفی، چھوٹی اور ہلکی غلطی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ حرف تو اپنی جگہ رہتا ہے، حرف کی ذات میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے تجوید کے اندر متعین کیے گئے ہیں، جیسے پر پڑھنا، باریک پڑھنا، جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے لام سے پہلے والا حرف مفتوح ہو یا مضموم ہو تو اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے، جیسے اللہ، حدود اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہو تو باریک پڑھیں گے، جیسے باللہ۔ اب کسی نے ان قاعدوں کے خلاف پڑھا، جیسے حدود اللہ میں پر پڑھنا تھا تو بندے نے حدود اللہ پڑھ لیا، حرف تو اپنی جگہ رہا، لیکن اس حدود اللہ پڑھنے کے اندر جو خوبصورتی تھی، جو صفات محسنہ محلیہ تھی، وہ غائب ہو گئی، اس کے اندر حسن جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے را کے پر اور باریک پڑھنے کے قاعدے جو آپ کو پہلے بتا دیے گئے ہیں، ان کے خلاف کر دیا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ تو ہم نے پڑھا الرحمہ، رحمہ، را تو اپنی جگہ رہا، را کی ذات میں کوئی بھی فرق نہیں ہوا، البتہ را کے پر اور باریک کے قواعد میں ہم نے غلطیاں کی، جس کی وجہ سے اس کا حسن ختم ہو گیا۔ تو لحن خفی میں جب ہم اس کے متعلق دیکھتے ہیں تو لحن خفی یہ ہلکی غلطی ہے، لہٰذا لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہے۔ تو آج کے اس مختصر سے سبق میں آپ لوگ دیکھیں کہ جہاں پر بھی اصول تجوید کے خلاف ہو، اور اسی ذہن میں ایک بات اور یاد آ گئی اس وقت کہ لحن کس کو کہتے ہیں؟ لحن کہتے ہیں نزول وحی کے خلاف آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جیسے قرآن پاک نازل ہوا ہے اس کے خلاف پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ پڑھ رہے ہیں، دوسری۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اصول تجوید یا قواعد تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھ رہے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو انشاءاللہ آپ مد نظر رکھیں گے، جہاں آپ اصول تجوید کو سیکھ رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کو بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔